السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: من رأى منکم منکرا فلیغیر بیدہ ومن لم یستطع فبلسانہ ومن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا: کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، کہ تم بہترین امت ہو، تم نکالے گئے ہو بھلائیوں کا حکم دینے کے لیے اور برائیوں سے روکنے کے لیے، اگرچہ تم مومن ہو۔ ایسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: من رأى منکم منکرا فلیغیر بیدہ ومن لم یستطع فبلسانہ ومن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان، کہ تم میں سے کوئی برائی کو کرتے ہوئے دیکھے تو چاہیے کہ اسے ہاتھ سے روکے، اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں ہے تو زبان سے روکے، اگر زبان سے روکنے کی بھی طاقت نہیں ہے تو اپنے دل میں برا جانے کہ یہ جو غلط کام کر رہا ہے، یہ جو برائی کر رہا ہے، یہ اچھا عمل نہیں ہے، اس کو دل میں برا جاننا ہے۔ اور اضعاف الایمان، اور یہ سب سے کمزور درجہ کا ایمان ہے، یعنی جس کے اندر میں ایک دم کمزور درجہ کا ایمان ہوگا وہی یہ کام کرے گا کہ برا جانے گا اور منہ سے بھی نہیں کہے گا۔ اچھا بہتر ایمان والا وہ ہے کہ ہاتھ سے روکے، اگر کہیں برائی کرتے ہوئے کسی کو دیکھے تو اسے ہاتھ سے روکنا چاہیے، اگر ہاتھ سے بھی روکنے کی طاقت نہیں ہے، آدمی سمجھتا ہے کہ ہمارے ساتھ طاقتور ہے، اگر ہم روکیں گے تو ہمیں تکلیف پہنچائے گا، تو اس کو زبان سے کہہ سکتے کہ بھائی آپ یہ جو کام کر رہے ہیں یہ غلط ہے، یا آپ جو کسی کے اوپر ظلم کر رہے ہیں یہ غلط ہے، اتنا تو کہہ سکتے نا، زبان سے بول سکتے نا۔ اتنا تو گھٹیا درجہ کا ایمان تو نہیں ہے کہ آپ صرف دل میں برا جانے دیکھیں اور زبان سے بھی نہ کہیں، ہاتھ سے بھی نہ روکے۔ ابھی کے وقت میں ایسا تو کسی کے پاس ایسا ایمان نہیں ہوگا کہ صرف دل کے اندر برا جانے گا، اگر وہ چاہے تو زبان سے کہہ سکتا ہے یا تو ہاتھ سے روک سکتا ہے۔ آدمی کو کوشش کرتے رہنا چاہیے کہ کہیں پہ برائی کرتے ہوئے کسی کو دیکھے تو اس کو زبان سے کم کہہ دے، زبان سے کہنا چاہیے کہ یہ جو کام کر رہے ہو بھائی آپ غلط ہے۔ ناظرین، یہ نبی کا اور اللہ کا حکم ہے، اگرچہ اگر ہم مومن ہیں، مسلم ہیں، تو ہمیں یہ کام انجام دینا ہے، یہ ہمارا حکم ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے ہمارے اوپر میں۔ ہم مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ ہم یہ کام کریں، برائیوں سے روکیں اور نیکیوں کا حکم دیں۔ ہم اور آپ تو خود ہی برائی میں ملوث ہیں، گھٹیا سے گھٹیا عمل کرتے ہیں، گھٹیا درجہ کا ہمارا عمل ہے، ہمارا عمل ایسا ہے کہ یہود بھی دیکھو تو شرما جائے، ایسا عمل آج مسلمان کر رہا ہے۔ مسلمان اپنے آپ کو کہتے ہیں اور غلط کام بھی کرتے ہیں، جناکاری کرتے ہیں، چنگل خوری کرتے ہیں۔ کون سی برائیاں نہیں ہیں جو ہم نہیں کرتے؟ ہمارے اندر میں دنیا کی ساری برائیاں ہیں اور پھر بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔ میرے بھائی، ہمیں غور فکر کرنے کا مقام ہے، ہمیں ایک پل سوچنا چاہیے، ایک وقت نکال کر کے ہمیں تنہائی میں سوچنا چاہیے کہ ہم جو عمل کر رہے ہیں کیا یہ عمل لے کر جائیں گے تو ہم بخشے جائیں گے، یا عمل لے کر کے جائیں گے
تو کیا ہماری بخشائش ہوگی؟ مریں گے تو قبر میں یہ عمل ہمارا بچائے گا مجھے؟ ہر مسلمان کو اس پر غور و فکر کرنا چاہیے. صرف مسلمان نام رکھنے سے آدمی مسلمان نہیں ہو جاتا، بلکہ مسلمان والا عمل ہونا چاہیے، قرآن و حدیث پر عمل ہونا چاہیے، تب ہم جا کر کے مسلمان ہوں گے. ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ کا عذاب آتا ہے تو ہم سوچتے ہیں کہ یہ عذاب ایسے ہی آ رہا ہے. میرے بھائی، یہ جو عذابیں آتی رہتی ہیں ہمارے اوپر، یہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، یہ ہماری کرتوت کی نتیجہ ہوتا ہے. اپنے عمل کو سدھاریے. ہمارے اندر اکثریت ایسے ہیں جو کہ دین کے بارے میں نہیں جانتے ہیں. دین کا سمجھنا ضروری ہے. صرف دنیا کے اندر میں آپ بڑے سے بڑے پیسہ والے بن جائیں گے، آپ ترقی کر جائیں گے، لیکن آپ کے اندر میں ایمان نہیں ہے، آپ کے اندر دین نہیں ہے، تو یہ سارے کے سارے مال دولت کوئی کام نہیں آنے والا. وہی آپ کا جو ایمان ہوگا اور دنیا کا جو اللہ تعالیٰ کا، اللہ کے راستے میں جو آپ نے اپنی زندگی کو گزارا ہوگا، نیک کاموں میں اپنے وقت کو گزارا ہوگا، وہی کام آنے والا ہے. دنیا کے اندر آپ کتنا ہو ترقی کر لیں، دنیا کا بلڈنگ بنا لیں، دنیا کا خزانہ جمع کر لیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ دنیا